بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ 17 نمبر آیت بھی پڑھیں گے اور 18 بھی اور اسی طرح 19 بھی، تو انشاءاللہ خوب توجہ سے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ کون کون سے حروف ایسے ہیں کہ جن کے اوپر قلقلہ ہوتا ہے۔ قلقلہ کہتے ہیں کہ ایک جھٹکے کی سی آواز ہلکی سی محسوس ہوتی ہے، اور حروف قلقلہ ٹوٹل 5 ہیں، جن کو یاد کرنے کے لیے آسان طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو قطب جدن، قوف طا با جیم اور دال ہے، تو ان کو یاد کرنے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے قطب جدن۔ جب کبھی بھی ان حروف کے اوپر جزم کا سائن آ جاتا ہے، سائلنٹ کا سائن آ جاتا ہے، جیسے قوف، طا اور با اور جیم اور دال، جب کبھی بھی اس کے اوپر جزم کا سائن آئے گا تو اس وقت اس کے اوپر قلقلہ کریں گے، اور اس کے پڑھنے کا بھی میں آپ کو ایک طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں تاکہ آواز وہاں پر آپ کو اس کا اچھی طریقے سے یعنی اس کا ساؤنڈ دینا کہ آپ کو طریقہ آ جائے۔ تو سب سے پہلے اس لائن کے اندر جہاں پر 17 نمبر ورس مکمل ہو رہی ہے وہاں پر با کو دیکھیں، با کے اوپر سائلنٹ کا سائن ہے، تو وہاں پر اس کو ہم لا یبصرون نہیں بلکہ لپس آپس میں ٹکرا کر، ہونٹ آپس میں ٹکرا کر پھر ٹکر کی سی آواز دیں، جیسے یب ب یبصرون یبصرون۔ یہاں پر تو یہ کلر سائننگ میں ہمارے یہ ہے کہ جو بھی بلو کلر کے ہیں، نیلے رنگ کے جو حروف لکھے ہیں ان کے اوپر قلقلہ کرنا ہے۔ ایک تو یہ با ہے، اسی طرح آگے جا کر یہاں پر یہ لکھا ہوا برق، یہاں پر دیکھیں قوف کے اوپر 2 طرح کے رنگ دیے ہوئے ہیں، ایک تو قوف خود بولڈ پڑھا جائے گا، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، جیسا کہ گرین کلر دیا ہوا ہے، جتنے بھی سبز رنگ کے حروف ہیں ان سب کو موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، اور وہ کون کون سے انشاءاللہ ان کی بھی وضاحت اور صراحت ہو جائے گی، لیکن فی الحال اتنا دیکھیں
کہ جو سبز بھی ہے اور اس کے بعد اس کے جو سائن ہیں جو دو پیش ہیں وہ نیلے رنگ کے دیے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو موٹا بھی پڑھنا ہے، اور ہم اس کو ملا کر اس کو جب ہم سکون اس پہ کریں گے، ساکن کریں گے، تو اس کے اوپر کلکلا دیں گے، چنانچہ یوں پڑھیں گے بارقو قو، ایک ٹکر کی سی آواز ہلکی سی اس سے بھی ظاہر ہو۔ اسی طرح یجعلون، یجعلون نہیں، مطلب جیم جب ادا کریں گے اس کے اوپر جب جزم ہوگی تو وہاں پر بھی ہم نے اس کے اوپر کلکلے کا ساؤنڈ دینا ہے، آواز دینی ہے۔ اس کو پڑھیں گے یجعلون۔ تو کل حروف ہوتے ہیں 5، قوف، طا، با، جیم اور دال۔ ان کو کہا جاتا ہے قطب جدن، اور یہ ایسے حروف ہوتے ہیں کہ جب ان کے اوپر سائلنٹ کا سائن آئے، جزم کا سائن آ جائے، تو اس صورت میں ہم نے ان کے اوپر کلکلا کرنا۔ ایک ویسے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ برقن کے اوپر تو جزم نہیں ہے، تو دراصل وقف کی حالت میں بھی جزم ہی پڑھی جاتی ہے، اس کو وقف کیا جاتا ہے۔ اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو برقن یجعلون، اس طریقے سے پڑھیں گے، لیکن چونکہ یہاں پر جیم ہے، وقف جائز اس کو کہتے ہیں، یہاں پر اگر سٹاپ کریں گے، وقف کریں گے، تو ادھر ہم جزم ہی کا ساؤنڈ دیں گے، تو یوں پڑھیں گے برق۔ تو آج کے سبق کے جو تجوید کے عنوان سے جو قاعدہ ہوگا وہ قاعدہ یہ ہے کہ قطب جدن 5 حروف ایسے ہیں جن کو حروف قلقلہ کہا جاتا ہے، اور وہ ہیں قوف، طا، با، جیم، دال، اور ان کو یاد کرنے کا طریقہ ہے قطب جدن۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔